بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ مقامی شادی حال میں سردار رحمت خان نے ایک دینی جماعت کے ساتھ الحاق کیا ہے الیکشن میں، تو اس کی رپورٹ آپ کو دکھاتا ہوں۔ میں اکثر طریقی ساتھیوں سے کہتا ہوتا ہوں، اللہ کا احسان ہے کہ اب ہم سیاسی طور پر اتنے بالغ ہو چکے ہیں کہ اب ہمیں کم از کم اپنے کام کروانے کے لیے کسی سیاسی کی ضرورت نہیں ہے انشاءاللہ۔ اگر ساتھی متحد رہیں، ہماری نظر اپنی منزل پہ ہو، تو کوئی وجہ نہیں کہ ہم ایک دن انشاءاللہ اپنی اس منزل کو بھی نہ پا سکیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ حلقہ پی پی 3 میں جماعت کا ایک بہت بڑا بینک ووٹ موجود ہے۔ کچھ لوگ 24 اور 25 ہزار کا بوجھ اٹھائے پھرتے ہیں۔ میں ان کو بتا دیا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ ہم اپنا فرق آپ کو بتا دیں گے انشاءاللہ۔ اور جہاں تک بخاری کی بات ہے، میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ یہ ماسٹر مائنڈ ہے، یاد رکھنا میرے بھائیوں۔ تمام تر کارروائیوں کا اتنا یاور بخاری نہیں ہے جتنا ماسٹر مائنڈ اعجاز بخاری ہے۔ لوگ کہتے ہیں شریف آدمی ہے، ہم تمہاری شرافت کو جانتے ہیں۔ تم میدان میں ہو اور ہم تجھے کسی آڑ میں چھپنے نہیں دیں گے۔ تجھے ہر سٹیج پر، ہر جگہ پر ننگا کیا جائے گا۔ ہم اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ ہمارے عقیدے اور نظریے اور علماء کے معاملات میں تم کتنے انوالو ہو۔ ہم تمہاری ایک ایک خباثت سے واقف ہیں، اور میں آپ کو تمام نظریاتی دوستوں کو یہ بات بتا دینا چاہتا ہوں، اگر جماعت نے کڑیال کا فیصلہ کر لیا ہے، آپ نے محنت استری کی NA 49 پہ دل اور جان لگا کر کرنی ہے انشاءاللہ۔ آپ اپنا وزن، اپنا یہاں پہ اس حلقے میں آپ نے اپنی سیاسی قوت جو ہے وہ ووٹ کی پرچی سے بتانی ہے، اور استری کے ساتھ سفید پرچی پہ اب NA 49 سبز پرچی پہ استری اور سفید پرچی پہ گھڑیال کا نشان اب ہماری عزت اور بےزتی کا مسئلہ ہے۔ میں PP3 سے امیدوار ہوں، NA 49 سے اور PP3 سے افتخار فاروقی صاحب تھے، ان کا 49 سے اور PP3 سے ہمارے اس میں اتحاد ہوا ہے، اور PP3 سے انہوں نے ہمارے حق میں دستبردار ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ ہم اکٹھے چلیں گے، اور اس کے لیے آپ سب ساتھیوں کا تعاون درکار ہوگا۔ آج ایک بہت بڑی تعداد بیٹھی ہوئی ہے، میں صرف ایک بات کروں گا، اجازت چاہیں گے۔ ہم بہت فتح کے بہت قریب ہیں انشاءاللہ، حالات بہت بدل چکے ہیں، اور میں صرف آپ لوگوں سے ایک وعدہ لوں گا کہ آج اس سینکڑوں ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں، کافی تعداد میں آپ عہدیدار بیٹھے ہوئے ہیں، یونٹس کے ذمہ دار بیٹھے ہوئے ہیں، آپ لوگ یہ مشن لے لیں کہ ہر ساتھی نے 100 ووٹ پول کرانی ہے۔ کون کون ساتھی محنت کریں گے؟ اگر آپ لوگ محنت کریں گے، ہر ساتھی 100 ووٹ پہ محنت کرے، پول کرائے، یقین مانے رزلٹ آج ہی لے لیں، میرے سے آپ جیتے ہوئے انشاءاللہ۔ بس میں ان الفاظ کے ساتھ شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آج ہم جس اسلام کے اوپر چل رہے ہیں اس کی بنیاد صحابہ کرام ہے۔ اگر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کو درمیان سے ہٹا دیا جائے تو ہم اپنے آپ کو مسلمان نہیں ثابت کر سکتے، اور نہ ہی ہم چھوٹے سا چھوٹا عمل بھی کوئی ثابت کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے یہ جو ہم کلمہ پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، حج ادا کر رہے ہیں، یعنی جتنے بھی معاملات ہیں مسواک کی سنت تک وہ صحابہ کے بغیر نہیں ہیں، کہ ہم نے اپنی پارٹی کو متعارف کروانا ہے اور کامیابی کی سیڑھی چڑھانی ہے، اور دوسری طرف دشمن کو ناکام کرنا ہے۔ اسی حلقے کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا دشمن بھی اور اسلام کا دشمن بھی ایرانی ایجنٹ جہاں موجود ہیں، جس کو ہماری بھولی بھالی عوام اس سے پہلے کئی دفعہ کامیاب کر کے اسمبلی میں پہنچا چکی ہے، اور اس کے پہنچنے کے بعد اس کے نقصانات بھی آپ کے سامنے آ چکے ہیں، کہ پچھلی سیشن میں جب ناموس صحابہ بل کے حوالے سے اسمبلی میں بات کی گئی تو پنجاب اسمبلی میں
ایک وہ یہی شخص تھا کہ جس نے اس بل کی مخالفت کی، باقی کوئی شخص وہاں نہیں بولا۔ تو ہمیں کم از کم یہ سوچنا چاہیے کہ آج جو جمہوریت کا نام لے کر ہمارے سامنے آ رہا ہے، اگر وہ اپنے اس مذہب کا نام لے کر سامنے آئے، الیکشن لڑے، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ کونسل بھی نہیں بن سکے گا۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں، ہمیں اپنے دشمن کو پہچاننا چاہیے۔ یہ نہ ملک کے خیر خواہ ہیں اور نہ ہی اسلام کے خیر خواہ ہیں اور نہ ہی کسی اور کے خیر خواہ ہیں۔ آج میں حیران ہوں، پی ٹی آئی والوں کا دماغ بھی جگہ پر نہیں ہے کہ ان کے منحرف افراد اور اسی کو بھی ٹکٹ ٹھوس دیا آیا، تمہارے پاس اور کوئی بندہ نہیں تھا۔ بات ہے مختصر کرتا ہوں، ہم نے پورے ضلع کے اندر 2 این اے کے اوپر اور 5 پی پی کے حلقوں کے اوپر کاغذات نامزدگی جمع کروائے۔ کافی سوچ بچار کے بعد ہم نے یہ سوچا کہ ہم نے دشمن کو ناکام کرنا ہے اور آیا دیکھنا ہے باقی امیدواروں میں ہمارے قریب ترین کون سا امیدوار ہے۔ سردار رحمت صاحب کی طرف جانے میں جو سب سے زیادہ کردار ہے وہ میرے بھائی ملک بکار عوان صاحب کا ہے کہ جنہوں نے ہمیں سردار رحمت صاحب کے حوالے سے بریف کیا اور تعارف کروایا۔ آج یہ جو اتحاد ہو رہا ہے اس کا سبب بھی ملک بکار عوان صاحب ہی ہیں۔ تو سردار رحمت صاحب سے میری 5 سے 6 نشستیں ہوئی ہیں اور جب سے یہ نشستیں دیگر امیدواروں سے بھی ہوئی ہیں، ہمارے مختلف ذمہ دار مختلف امیدواروں سے ملتے رہے ہیں اور اپنی بات سامنے رکھتے رہے ہیں۔ میں نے اپنے مذہبی حلقے کو بھی ٹچ کیا، اپنی جماعت کو بھی ٹچ کیا اور مختلف امیدواروں سے جو میری ملاقاتیں تھی وہ بھی میں نے ان کے سامنے رکھی۔ پھر ہمارا پارلیمانی بورڈ ہے، اس کے 4 افراد ہم بیٹھے اور ہم نے اپنے قریب ترین جو پایا وہ سردار رحمت صاحب کو پایا۔ تو اس لیے میں پی پی 3 سے سردار رحمت صاحب کے حق میں دستبردار ہوا ہوں اور میں امید کرتا ہوں کہ جو محفل میں ہماری میٹنگوں میں ان سے باتیں ہوئی ہیں وہ یقیناً اس پہ پورا اتریں گے اور اللہ تعالیٰ انہیں کامیابی سے ہمکنار کرائے۔ اب چونکہ ہمارا اتحاد ہو چکا ہے، میں پی پی 3 سے دستبردار ہو چکا ہوں، سردار رحمت صاحب اعلان کر چکے ہیں کہ این اے 49 اور پی پی 3 پہ ہمارا اتحاد ہے۔ تو میں اپنے دوستوں سے گزارش کروں گا کہ آج کے بعد آپ نے میدان میں نکل کے جہاں آپ این اے 49 میں افتخار فاروقی کے لیے محنت کریں گے وہاں سردار رحمت صاحب کے لیے بھی محنت کریں۔ اگر کوئی بندہ بھی یہاں بیٹھا ہوا یہ کہے کہ میرا فیصلہ غلط ہے تو وہ کھڑا ہو جائے، میں اس کو اس پہ مطمئن کروں گا انشاءاللہ۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ کوئی کسی بندے کے ذہن میں ہے کہ یہ میرا فیصلہ غلط ہے؟ اکثریت مذہبی حضرات اور اکثریت میری جماعت کے حضرات جہاں بیٹھے ہیں۔ ایک اور سوال ہے جی آپ سے کہ آپ نے رحمت صاحب سے کہ آپ نے پہلے امین اسلم صاحب کے سپورٹ کا اعلان کیا، آپ ان کے ساتھ کر رہے ہیں، آپ کس کے ساتھ ہیں؟ اس سوال کا جواب دے دینا جی۔ اصل میں سردار صاحب اس دن نہیں تھے، امین اسلم صاحب کے ساتھ میں نمائندگی کے لیے گیا تھا اور امین صاحب سے ہماری بالکل واضح اور کلیئر بات، تو ہم ضرور یہ بات کریں گے۔ یہ بات اس حد تک ہوئی تھی اور اس میں پھر جو تھا ہمارا ان کے ساتھ معاملہ وہ اس طرح چل بھی رہا ہے جہاں پہ ان کے موافق دھڑے وہ ان کے ساتھ ہیں، لیکن ہم کمپین جو ہے وہ افتخار فاروقی صاحب کے ساتھ کریں گے انشاءاللہ۔ نہیں صاحب کا معاہدے کی آپ نے جو پاسداری ہے وہ نہیں ہو؟ بالکل جو معاہدہ ہوا ہے اس کے مدرجات میں نے بیان کر دیے، کچھ بیان کرنے کے ہم پابند ہیں، اس کی بھی ہم کر رہے ہیں، ہم اس سے بھی انکار نہیں کر رہے کسی صورت میں۔